فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ مفتی صاحب کے پاس جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، گزشتہ روز سوال پوچھا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت کس غار میں پناہ لی تھی؟ اس کا جواب ہے غار ثور۔ اور ماشاءاللہ ہمارے کافی دوستوں نے کمنٹ باکس میں اپنے صحیح جواب دیے ہیں، ان کے نام آگے پیش ہیں۔ جی مفتی صاحب، محمد صالح صاحب پرانی دلی سے معلوم کرتے ہیں، کیا سودی رقم غیر مسلم غریب کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ سودی پیسوں کا اور انٹرسٹ کا حکم تو یہی ہے کہ کسی غریب کو، فقیر کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دیا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم غریب ہے تو اس کو بھی سود کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اچھی اور اصلاحی کتابیں خرید کر بھی غریب بچوں کے درمیان سود کے پیسوں سے تقسیم کی جا سکتی ہیں۔ حافظ عبد المتین کرناٹک سے معلوم کرتے ہیں، ایصال ثواب کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ایصال ثواب کا کوئی مخصوص طریقہ شریعت میں متعین نہیں ہے، نہ اس کے لیے کوئی خاص دن مقرر ہے کہ 30ویں دن، 10ویں دن، 40ویں دن ذکر کیا جائے، اور نہ ایصال ثواب کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن خوانی کرا کے اس کا ثواب میت کو پہنچایا جائے، بلکہ بغیر کسی مقررہ دن کے کسی بھی دن آپ کوئی بھی اچھا عمل کر کے اس کا ثواب اپنے میت کو پہنچا سکتے ہیں۔ راہ خدا میں پیسے صدقہ کر کے بھی اس کا ثواب اپنے میت کو پہنچایا جا سکتا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کر کے بھی اس کا ثواب اپنے میت کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور صرف اپنی میت ہی کو نہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر فی الحال جتنے لوگ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو بھی قرآن مجید کا ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے نماز پڑھی ہے اوابین کی، چاشت کی، تو اس کا ثواب بھی اپنے میت کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ لیکن آج کل ایصال ثواب کے لیے جو تیجا، 10واں اور 40واں کے نام سے دن مقرر ہیں، ایسے دنوں کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات یہ دن بدعت ہو جاتے ہیں جب ان دنوں میں ثواب سمجھ کر ایصال ثواب کے لیے مخصوص اعمال کیے جاتے ہیں۔ عبد المطلب صاحب کا سوال ہے، سفر میں پیشاب کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے، لیکن استنجے کے لیے پانی یا ڈھیلا نہیں ہے، تو اب کیا کریں گے؟ جی ہاں، ایسی مجبوری کے عالم میں استنجا کے لیے نہ پانی ہے نہ ڈھیلا ہے۔ اگر کوئی کاغذ وغیرہ ہو، جو کاغذ علمی دینی کتابوں کا نہ ہو، کوئی پیپر ہو، تو اس کے ذریعے سے بھی پیشاب کے قطرات کو خشک کیا جا سکتا ہے۔ ٹیشو پیپر مہیا ہو تو اس سے بھی استنجا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ بھی دستیاب نہ ہو، یہ بھی چیزیں موجود نہ ہوں، تو آدمی بعد میں جب پانی دستیاب ہو اس وقت اچھی طرح پیشاب کے قطرات کو دھو لے تاکہ بالکل پاک اور صاف ہو جائے۔ محمد دلشاد دہلی سے معلوم کرتے ہیں، اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، یہ بات حدیث سے ثابت ہے؟ صحیح قول یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا۔ جو یہ بات مشہور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، یہ کسی بھی صریح اور صحیح روایت اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا۔ اس کے لیے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ تصنیف کیا ہے جس کا نام ہے معمول القبول فی ظل الرسول۔ اس میں بھی وہ تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر مطالعہ کر سکتا ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، کسی کو گاڑی یا موبائل دلوانا اور اس سے یہ طے کرنا کہ میں 1000-2000 روپے زیادہ لوں گا، یہ پیسہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اگر وہ آدمی طے کر لیتا ہے تو اپنی اجرت کے طور پر یا کمیشن کے طور پر 1000-2000 روپے جو بھی دونوں کے درمیان طے ہو جائے لے سکتا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کے لیے آپ کا سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد کس صحابی کے گھر میں قیام فرمایا تھا؟ جواب ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور دیں، اور صحیح جواب دینے والوں کے نام آئندہ ویڈیو میں ضرور بتائے جائیں گے۔
ایک صاحب کا سوال ہے، اگر قرآن شریف گر جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اگر قرآن کریم طاق سے گر جائے، ہاتھ سے چھوٹ جائے، کوئی بچہ گرا دے تو اس کے لیے شریعت میں کوئی کفارہ نہیں ہے۔ آدمی کو توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ مستقل کوئی کفارہ ہو، جیسا کہ عام طور سے مشہور ہے کہ 2 کلو یا 1 کلو یا 3 کلو گیہوں صدقے کے طور پر دیا جاتا ہے، یہ کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی آدمی اپنے دل کے اطمینان کے لیے 50-100 روپے یا گیہوں بھی صدقہ کر دے وہ الگ بات ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ مولوی محسن اجمیر سے معلوم کرتے ہیں، جمعہ کی دوسری اذان امام کے سامنے کھڑے ہو کر دی جائے یا اس سے ہٹ کر دائیں بائیں جانب کھڑے ہو کر بھی دے سکتے ہیں، اس کی وضاحت فرمائیں۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک جمعہ کی دوسری اذان وہ ممبر کے سامنے خطیب کے سامنے دینی چاہیے۔ پہلی صف میں دینا ضروری نہیں ہے، دوسری اور تیسری صف میں بھی کھڑے ہو کر اذان دی جا سکتی ہے، لیکن متوارث عمل جو ابھی تک چلا آ رہا ہے وہ یہ کہ دوسری اذان مسجد میں ممبر کے سامنے دی جائے۔ تھوڑا بہت اگر دائیں بائیں ہو جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن فقہ کی کتابوں میں امام الممبری بین یدی الخطیب لکھا ہوا آتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ممبر کے سامنے خطیب کے سامنے ہو، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اذان خطیب کے امام صاحب کے سامنے ہونی چاہیے۔ عویل الزماں مکرانے سے معلوم کرتے ہیں، نماز میں اپنے آگے موبائل رکھنا کیسا ہے؟ جی ہاں، موبائل اپنے سامنے رکھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر اس کی وجہ سے ذہن و دماغ ادھر ادھر بھٹکتا ہو تو پھر بہتر ہے کہ سامنے نہ رکھے بلکہ اپنی جیب میں یا یہ کہ گھر چھوڑ کر آئے۔ جن دوستوں نے صحیح جواب دیے ہیں ان کے نام یہ ہیں: سہیل خان پاشا خان مہاراشٹر سے، ارشد علی بٹلہ ہاؤس سے، ابراہیم باغبان، شیخ اکرم مہاراشٹر سے، محمد سعود عالم ناگلوئی سے، محمد شہاب قیمہ گڑھ سے۔ بہت شکریہ آپ سبھی دوستوں کا۔ سمیر خان صاحب کا سوال ہے، ہم نے بینک سے لون لیا تھا، پھر لون معاف ہو گیا تو کیا اب ہم گنہگار ہوں گے یا نہیں؟ جی ہاں، اگر کسی شخص نے انتہائی مجبوری کے وقت میں بینک وغیرہ سے لون لیا تھا، اب بینک نے ہی وہ لون معاف کر دیا ہے تو بندہ گنہگار نہیں ہوگا، وہ آدمی بس توبہ و استغفار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوالات اینڈ جوابات ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔